نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کی 25 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ ان اللہ، بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ اللہ رب العزت جل مجد الکریم لا یستحیی، حیا نہیں فرماتا اس بات میں کہ یضرب، کہ وہ بیان فرمائے مثلا کوئی مثال، ما بعودتاً جو مچھر کی، فما فوقہا یہ سے بھی بڑھ کر کسی شے کی، فاما الذین، پس وہ لوگ کہ جو آمنو ایمان لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، یہ ان کے رب کی جانب سے بالکل حق ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ، وَأَمَّا بہرحال وہ لوگ، الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ یہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کیا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ارادہ، بِهَذَا مثلا، اس مثال کے بیان فرمانے میں، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، بہت سارے اس سے راستے سے بھاگ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں۔ ارشاد فرماتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور کوئی بھی گمراہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو فاسق ہیں۔ رب ذوالجلال صاحب بارکہ میں ذکر فرمایا مثال دینے کا، قبل ازیں آپ رب کائنات جل وعلا کی ارشاد فرمودہ مثالوں کا آپ سن چکے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء وغیرہ مثالیں رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمائیں۔ اور کفار مشرکین یہود و نصارہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالیں بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے، مثال ممثل علیہ پہ پوری اترنا ضروری بھی نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس کا کوئی ایک جز ممثل علیہ پہ صادق آتا ہے۔ جس طرح آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اب کہا جاتا ہے زید کل اسد، زید شیر کی مانند ہے، اور 15 شوال کو سیدنا حمزہ سید الشہداء کا یوم شہادت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اسد اللہ و رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ حضرت علی مرزا کو بھی شیر خدا لقب ہے ملا آپ کو۔ شیر کہنا، جس طرح میں نے عرض کیا زید کل اسد، میں یہی مثال دوں گا، باقی مثالیں میں نے ویسے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ زید کل اسد، زید شیر کی مانند ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ زید 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے، زید کے پیچھے لمبی ساری دم ہے، زید درندہ ہے، زید کو ماں بہن کا بھی خیال نہیں ہے، زید بڑا ظالم ہے، نہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہوا کرتا۔ جو شیر کے اندر عام صفات پائی جاتی ہیں اس میں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ صرف اس کی ایک صفت بہادری مقصود ہے، کہ جس طرح شیر بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اس طرح زید بھی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی وافر مقدار میں طاقت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اس کو بھی بڑی وافر مقدار میں طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو مثال کا کوئی ایک حصہ ممثل علیہ پہ صادق آتا ہے، پورے کا پورا نہیں۔ رب کائنات نے مثالیں ذکر فرمائیں اور وہ مثالیں بہت حد تک صادق آتی ہیں۔ مثال دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سمجھانے والے کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر اربجم شفیع مزمرہ نے فرمایا، نماز میں مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مارو، لومڑی کی طرح دائیں بائیں نہ دیکھو، کتے کی طرح کلائیاں نہ بچاؤ،
اونٹ کی طرح اٹھنے کی کوشش نہ کرو، یہ فرما دیا۔ اب دیکھیے بہت ساری جو تفصیل تھی حضور نے نہایت اختصار کے ساتھ بیان فرما دی۔ نماز میں مرغ کی طرح ٹھونگ نہیں مارنا ہے، یعنی بندے نے سجدہ کیا فوراً سر اٹھا لیا، یعنی پوری طرح سے سجدہ بھی نہ کیا، فوراً سر اٹھا لیا، جس طرح مرغ دانہ دن کا چننے کے لیے ٹھونگ مارتا ہے۔ یہ لمبی ساری بات صرف ایک جملے میں مکمل کر دیں، مرغ کی طرح ٹھونگ نہ مارنا۔ سجدہ میں کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھانا، یعنی زمین پر کلائیاں اس طرح بچھا کے سجدہ نہ کرنا، جب تم نماز ادا کر تمہاری کلائیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، تمہارے پہلوؤں سے جدا ہونی چاہیے۔ ایک مختصر سے جملہ میں وضاحت فرما دی۔ اشارہ میں لومڑی کی طرح دائیں بائیں دیکھنا، یعنی جس طرح لومڑی کی عادت ہے وہ ایک جگہ نہیں اپنی نظر کو ٹکا سکتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، نماز میں یوں نہ کرو۔ اونٹ کی طرح نہ اٹھو، اونٹ آپ جانتے ہیں کہ پہلے پچھلی ٹانگیں اٹھاتا ہے، اس کے بعد اگلی ٹانگیں اٹھاتا ہے۔ یہ مثال دے کے سمجھنا کتنا آسان ہو گیا، گویا مثال دے کے سمجھانا۔ ایک وہ شخص جو بکریاں چرانے والا سادہ سا چرواہا ہو، ایک وہ شخص جس سے پی ایچ ڈی کا رکھا ہو، دونوں کو مثال برابر کے سمجھا دیتی ہے، سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال مثال ذکر فرمائی، کفار نے اعتراض کیا تو رب کریم فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ عموماً حیا اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جو کہنے والا ڈرتا ہو کہ کسی چیز کا اظہار ہو گیا تو میری توہین نہ ہو، وہ کیفیت کہ جس کا اظہار ہو گیا تو میری توہین نہ ہو، وہ اس کو چھپاتا ہے، اس کیفیت کو حیا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال ان چیزوں سے بے نیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ذکر فرمائے اور خیال فرمائے میں ڈرتا ہوں، وہ کیسے ڈرے گا، وہ تو بے نیاز ہے۔ اس لیے وہ جو ذکر فرماتے ہیں یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہی ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھیے لیکن یہ بھی یہ ذہن میں رکھیے، جس طرح بندے کی جانب لفظ حیا کی نسبت کرتے ہیں، رب کائنات کی جانب اس چیز کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ مثلا میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جب بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ توجہ کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے اس کے ہاتھوں کو اسی طرح خالی واپس لوٹانا، یعنی حیا کسی چیز کو ناپسند کرنا کہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ ہو، یا صرف ناپسند کہ اللہ تعالیٰ چیز کو پسند نہیں فرماتا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں کچھ بھی اس کو عطا نہ کروں، یہ اس کی شان سے ماورا ہے، یہاں یہ معنی کیا جائے گا۔ اس لیے جو بندے کی جانب لفظ حیا کی ہم نسبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب وہ نسبت نہیں کی جائے گی جو بندے کی جانب کی جاتی ہے۔ رب کائنات عطا فرماتا ہے، خواہ جلد عطا فرما دے دیر سے عطا فرما دے، جس طرح اس موضوع پر کہ دعا کے فائدے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو رب کائنات جل حکیم عطا فرماتے ہیں، یہاں ذکر فرمایا ہوا یا نہیں فرماتا کہ چیز کا یضربا ضربا یضرب لفظی معنی مارنا ہوتا ہے، پھینکنا یا کسی چیز کو پیش کرنا۔ مثال دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے، مثال بیان فرمائے، کتنا چھوٹا سا پرندہ ہے۔ پرندہ کسے کہتے ہیں؟ پر رکھنے والے کسی بھی جانور کو، خواہ وہ بہت بڑا جانور ہو یا چھوٹا سا جانور، پرندہ کہلوائے گا۔ یہ چھوٹا سا پرندہ ہے، آپ اس کا ایک پر لے لیں، اس پہ ریسرچ شروع کر دیں، آپ کو بظاہر کچھ نظر نہیں آئے گا، حالانکہ پر میں پوری قوت موجود ہے جو اس کو حرکت دیتی ہے۔ جس طرح انسان کے ہاتھوں میں وریدیں ہیں، شریانے ہیں، عصب ہے، نروز ہیں، وہ سارے کے سارے رب کائنات کے پروں میں پیدا فرمائے ہیں۔ ہاتھی کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ 4، اور اس کی ناک سونڈ کی طرح وہ کتنے؟ 1، اور دونوں طرف بعض اوقات نکلے ہوئے دانت بھی اور دم بھی، آپ دیکھیں گے ہاتھی جیسی وہ ساری کی ساری شکل رب نے مچھر کو عطا فرما دی ہے۔ اس کی سونڈ بھی ہے، اس کو پر اضافی طور پر بھی دے دیے گئے ہیں، اس کی 4 ٹانگیں بھی ہیں، بعض کے آگے نکلے ہوئے 2 وہ سینگ سے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے، پورے جسم میں نظام حیات کا وہ سارا انتظام موجود ہے، اے انسان جو تیرے اندر موجود ہے۔ جس طرح تو زندہ ہے، اس طرح وہ مچھر بھی زندہ ہے۔ جس طرح تیرے اندر ایک نظام حیات کے لیے ایک مستقل کئی نظام چل رہے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، الحمدللہ تعالیٰ پورے کا پورے ایک پروسیس ہے گفتگو کرنے میں۔
اور آپ جانتے ہیں نظام اخراج، پیشاب و پاخانہ کا نکلنا، میرے غدودوں سے پسینے کا باہر نکلنا، میرے لعاب دہن کا غدودوں سے گلینڈ سے باہر نکلنا وغیرہ وغیرہ، میری سانس کا آنا جانا، نظام تنفس، یہ سارے کے سارے انتظام جس طرح اللہ نے میرے اندر رکھے اسی طرح مچھر کے اندر بھی رکھ دیے۔ وہ کتنا بے نیاز ہے، کتنا بے نیاز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اڑنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، ننے پر عطا فرما دی، وہ فضا میں اڑتا پھرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کریں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض وقت مچھروں کا جھنڈ ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ دیکھیں گے مچھروں کا جھنڈ ہوتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوتے ہیں، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ، بڑے قریب، اتنے سے فاصلے میں مچھروں کے، میں نہیں جانتا تعداد ان کی سینکڑوں میں ہوتی ہے یا ہزاروں میں ہوتی ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے، اتنی تیزی سے اڑ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، ٹکرا کر گرتے نہیں ہیں۔ کون ان کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کون ان کی زندگی کا محافظ ہے؟ وہ ذات جس کو رب کہا جاتا ہے، یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے۔ آپ مچھر سے بھی چھوٹی چیز لے لیں جو مائکروسکوپ سے نظر آتی ہے، آپ اپنی زندگی کی ابتدا دیکھ لیں، وہ جرثومہ جو کروڑوں کی تعداد میں ایک قطرہ کے اندر موجود ہوتا ہے، ہر سپرم اس کے 3 حصے گنے جاتے ہیں، ایک ہیڈ ہوتا ہے سر اس کا، ایک اس کی باڈی جسم ہوتا ہے، ایک ٹیل جو اس کی دم ہوتی ہے جو اس کو آگے چلاتی ہے، ایک خلیہ۔ اگر آپ کسی بھی فزیولوجسٹ سے پوچھ لیں، کسی بھی فزکس کے طالب علم سے پوچھ لیں، وہ بتائے گا کہ میری انگلی میں اربوں کی تعداد میں خلیات ہیں، ہر خلیہ ایک مکمل جسم رکھتا ہے جس میں پلازما وغیرہ دوسری چیزیں وہ پائی جاتی ہیں۔ یہ رب کائنات کی قدرت کی ہر شے ہی شاہکار ہے، تو جس کی چاہے مثال بیان فرمائے، جاننے والا، عقل و دانش رکھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ اس قریب نے تتلیوں کو دیکھ لیں کہ اتنے پیارے پیارے اللہ نے ان کو پر عطا فرما دیے، پرندوں کو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت بنا دیے، دریا کی زندگی جو حیات ہیں اس کو دیکھ لیں، کتنی قسم کے جانور ہیں جو سمندروں کے اندر ہیں، جو پانی کے اندر رب نے کریم نے پیدا فرمائے، کتنی خوبصورت وہ مچھلیاں پیدا فرمائیں، دیکھ کر بندہ حیران آ جاتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے میں بے نیاز ہوں، میں مثال بیان فرماؤں، مچھر کی بیان فرماؤں یا اس سے بڑھ کی شے کی بیان فرماؤں، جو عقل والا ہے اس کے لیے تو یہ میری قدرت کا شاہکار ہے۔ لیکن بے وقوف کیا کہتے ہیں، کافر کیا کہتا ہے، کیا ضرورت تھی مثال بیان کرنے کی مچھر کی، مچھر کوئی کم طاقتور نہیں ہے، نمرود کی خدائی کے بت کو مچھر نے ہی پاش کیا تھا، حکم میرے رب کا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ جل وعلا کو کوئی فکر نہیں ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ بیان فرمائے مثال مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر شے کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، فَيَعْلَمُونَ، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ أَنَّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ان کے رب کی جانب سے بالکل حق ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے قرآن مجید فرقان میں وہ ذکر آ رہا ہے، میں اس کی تھوڑی سی مثال دوں گا۔ علماء کرام نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے، ایک ہے مصنوع انسانی، ایک ہے مصنوع خداوندی، مصنوع الہیہ۔ اللہ تعالیٰ کی مصنوع، صنعت کہتے کسی چیز کے بنانے کو، اللہ تعالیٰ کی صنعت وہ صانع حقیقی ہے، اور بندے کی صنعت میں یہ فرق ہے، بندے کی صنعت کی مثل بنائی جا سکتی ہے، اللہ کی صنعت کی مثل بنائی نہیں جا سکتی۔ جہاز کا پر ٹوٹ جائے، جہاز کس سے بنایا؟ انسان نے، اللہ نے انسان کو عقل دی، حقیقی طور پر تو اللہ ہی ہے نا، اللہ نے انسان کو عقل دی، انسان نے جہاز بنایا۔ جہاز کا پر ٹوٹ جائے تو نیا بن سکتا ہے کہ نہیں؟ مچھر کا ٹوٹ جائے تو وہ نہیں بنے، مصنوع خداوندی کی طرح نہیں بنایا جا سکتا۔ بڑے بڑے بلب ایجاد کیے جا سکتے ہیں مگر جگنو نہیں بنایا جا سکتا۔ مصنوع خداوندی، وہ مثال کتنی پیاری ہے، یہ مثال تو اس سے بھی بڑھ کر شے کی، میری طرح کی بنا کے دکھاؤ۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں کہ فَيَقُولُونَ، وہ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ کو ان مثالوں کے بیان فرمانے کا کیا مقصد ہے، یعنی اللہ کی شان بلند ہے، ایسی مثالیں بیان فرمائے۔
عقل کے اندر یہی تو چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشاندہی کرتی ہیں، یہی تو چیزیں ہیں۔ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، قرآن مجید فرقان حمید کی وجہ سے بہت سارے لوگ راستے سے بہک جاتے ہیں۔ ویہدی بہ کثیرا، قبل ازیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ وہ راستہ جو کسی کو اس کے منزل مقصود تک پہنچا دے، اس کو راہ ہدایت کہتے ہیں۔ اور مستقیم وہ راستہ جو سیدھا ہو، جو منزل مقصود تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ ہو۔ یضل بہ کثیرا، بہت سارے، یضل گمراہ، راستے سے بہک جانا، بہت سارے ایسے ہیں جو راستے سے بہک جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو راہ ہدایت کو پا لیتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ وہ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر فاسق کی دو قسمیں ہیں، لفظی معنی سوراخ کرنا ہوتا ہے۔ فاسق کی دو قسمیں ہیں، ایک فاسق عملی ہوتا ہے اور ایک فاسق اعتقادی ہوتا ہے۔ جس طرح منافق کی بھی قسمیں ہیں، منافق عملی ہے اور منافق اعتقادی ہے۔ اعتقادی سے مراد عقیدہ ہے، عملی سے مراد عمل ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا، جس طرح بعض کام عمل کافروں کا ہے لیکن کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ میں نے بولا کیا کہا؟ کام مگر کرنے والا کافر۔ جھوٹ بولنا کافروں کا کام ہے مگر جھوٹ بولنے والا کافر۔ داڑھی منڈوانا کافروں کا کام ہے مگر منڈوانے والا داڑھی کافر ہے۔ نماز کا نہ پڑھنا کافروں کا کام ہے لیکن نماز نہ پڑھنے والا کافر اللہ حاصل قیاس۔ یہ ہے عملی طور پر کسی چیز کو اپنانا، جس طرح میرے کریم فرماتے ہیں کہ منافق کی ایک روایت میں 3 نشانیاں ہیں۔ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے پاس امان رکھی جائے تو خیانت کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرے تو معاذ اللہ تعالیٰ یاوہ گوئی کرتے ہیں، وہ گندی باتیں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ یہ منافق عملی ہے۔ کیا بولا؟ منافق، اس کا عمل منافق جیسے ہے۔ اور منافق اعتقادی کون ہے؟ جس کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں ہے، بظاہر ایمان والا ہے مگر دل میں کافر ہے۔ اسی طرح فاسق کی قسمیں ہیں۔ پھر ایک فاسق معلن ہوتے ہیں، ایک مستور ہوتے ہیں۔ فاسق مستور کون ہے؟ ستر کا من ہوتا ہے ڈھانپا ہوا ہونا، چھپا ہوا ہونا، یعنی بندہ ہے گناہ گار۔ فسق و فجور گناہ کو کہا جاتا ہے گناہ گار مگر اس کا گناہ چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، اس کا گناہ ظاہر نہیں ہے۔ ایک ہے فاسق معلن جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی۔ جس طرح میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ جو روزانہ داڑھی منڈواتا ہے فاسق معلن کہلوائے گا، اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی، وہ اعلانیہ گناہ روزانہ گناہ کرتے ہیں۔ انسان عموماً گناہ گار ہے، میں اور آپ سارے کے سارے گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی کے لائق، شان ستاری و غفاری کے لائق ہمارے گناہوں پر پردہ ڈھا رکھا ہے، ہماری عزت کو بچائے رکھا ہے۔ فاسق معلن اعلانیہ گناہ کرنے والا، اور یہ پھر 2 قسمیں، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ رب کائنات جل وعلا نے اس جگہ جن فاسقوں کا ذکر کیا، علماء فرماتے ہیں وہ فاسق اعتقادی ہیں، یہ ان کا عقیدہ فاسد ہے۔ میری بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ ان کا عقیدہ فاسد ہے، وہ کافر ہیں۔ فاسق معلن یعنی فاسق عملی وہ کافر نہیں ہوا کرتا۔ کام تولنا، جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، فریب کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ سارے کام فسق و فجور ہیں، لیکن ان کے اپنانے سے کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ حتیٰ کہ گناہان کبیرہ کرنے والا بھی فاسق تو ہے مگر کافر نہیں ہے۔ فاسق اعتقادی وہ ہے کہ جس کے عقیدہ میں نقص ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں وہ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو ان کے شایان شان نہیں، اس کو فاسق اعتقادی کہتے ہیں۔ اس اعتبار پر یہاں جو رب کریم کا اشارہ گرامی قدر ہے وہ یہ ہے کہ نہیں کوئی گمراہ ہوتا سوائے اس کے کہ جو فاسق ہے۔ رب کریم نے آگے رب کریم نے صفات بیان فرمائی ہیں، یہ جملہ موصوف بن جائے گا، یہ حصہ آگے ان کی صفات ہو جائے گی۔
وہ کافر جو فاسق ہے، ان فاسقوں کی صفت کیا ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جنہوں نے ینقضون، نقض توڑ دینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو توڑ رہے ہیں اس وعدے کو جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کر رکھا۔ اس کے دو معنی بنتے ہیں، ایک وہ جو الستو بربکم کے دن وعدہ کیا تھا کہ سب مخلوق نے مانا تھا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، یعنی الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالو، سب نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ یہ بھی، اور تھوڑا سا مزید غور فرما لیجئے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو مضبوط وعدہ کرنے کے بعد اللہ سے کیے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وہ صراط مستقیم سے بہک جاتے ہیں، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، یا ایمان لانے کے بعد معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ بے ایمان ہو جاتے ہیں، یا سابقہ انبیاء علیہ السلام نے یہود و نصارہ سے جو وعدہ لیا تھا، جس طرح رب کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد رسول تشریف لائیں گے، کہ یاتی من بعدی، میرے بعد رسول تشریف لائیں گے، اسمہ احمد ومبشرا برسول یاتی من بعدی، میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا اسم گرامی قدر احمد ہوگا۔ انجیل کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد وہ ہستی تشریف لائے گی جو دنیا کا سردار ہے، میں نے اس کے آنے سے پہلے تمہیں کہہ دیا تاکہ جب وہ تشریف لے آئے تو تم اس پر ایمان لے آنا۔ میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں 12 کے قریب وہ بشارتیں نقل کی ہیں، یعنی پہلے انبیاء علیہ السلام نے جو اپنے امتیوں سے وعدہ لیا وہ اس کو توڑ رہے ہیں، پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وعدے کو توڑ کر کفر کر رہے ہیں، وعدے کو توڑ کر کیا کر رہے ہیں؟ کفر کر رہے ہیں۔ اگرچہ وہ عیسیٰ کو مانتے ہیں علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، سابق انبیاء کو مانتے ہیں، میرے نبی کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے۔ اب سارے انبیاء کو مان لینا ان کے لیے میرے کریم آقا کے انکار کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا، اب کچھ بھی ان کو فائدہ نہ ملا، وہ کافر کے کافر رہ گئے۔ اور یہاں میں تھوڑی سی ایک بات کر کے آپ کو احساس دلاؤں گا، ہم یعنی میں اور آپ، ہم سے مراد یہ ہے میں اور آپ سارے کے سارے کلمہ طیبہ پڑھتے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا معنی بنتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کس بات کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں جملہ کہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ پاکستان میرا ملک ہے، میں گواہی دیتا ہوں میں پاکستان کا شہری ہوں۔ اگلا جملہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے، و اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ گویا اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے والی ہستی محمد مصطفیٰ پر بھی یقین لاتا ہوں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کی جانب سے ایک قانون کی کتاب لے کے آئے ہیں۔ اب میں کہوں میں پاکستان کا شہری ہوں، میں پاکستان کے سارے قوانین کو مانتا ہوں، اور پھر میں ٹریفک کے سگنل کو میں توڑوں تو پھر میں نے کیا کیا ہے؟ جرم کیا کہ نہیں کیا؟ جرم کیا کہ نہیں؟ جب میں نے یہ مان لیا میں نے اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ کے سارے حکموں کو ماننے کا میں نے وعدہ کر لیا ہے، اور جب میں نے کہا میں رسول رحمت کو اللہ کا رسول مانتا ہوں تو اب میرے نبی کی ہر بات کو ماننے کا میں نے اقرار کر لیا، پھر میں یہ اقرار کر کے جب اقرار توڑتا ہوں تو پھر کیا کہلواؤں گا؟ پھر مجرم بنوں گا یا کہ نہیں بنوں گا؟ پھر کس طرح کو بندہ کہہ سکتا ہے جی میں بڑی مصیبت ہے جی کیا کروں جی، گھر کا گزارا نہیں ہوتا، حرام کھانا پڑتا ہے، رشوت دینا پڑتا ہے، میں کس طرح کہہ سکتا ہوں جب میں گواہی بھی دیتا ہوں؟ پھر تو نے تو گویا یوں کہیے کہ تو نے پاکستان کے قانون کو مانا ہی نہیں ہے۔ اگر کہتے پھر کیا ہوا، یہ توڑ لیا، پھر تو نے پاکستان کے قانون کو مانا نہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ میں نے پاکستان کی مثال جان بوجھ کے دی ہے کہ پھر تو نے میرے نبی کو مانا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے، اللہ کو صحیح طریقے سے مانا نہیں ہے، اس لیے پھر جہنم کی سزا ملتی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں کس چیز کو؟ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو جوڑنے کا رب نے حکم دیا اس کو قطع کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ایمان والا زمین میں امن پھیلاتا ہے، کافر زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ سادہ سے لفظوں میں سمجھ لیجئے، رب کریم فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو اصل خسارے میں ہیں، جن نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، جن کا ذکر آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں کہ رب کائنات جل وعلا جن کے لیے ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت ان کو نفع نہیں دیا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں خسارے میں ہیں۔ اختصار کے ساتھ ساری گفتگو کا جامع کیا بنا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے وہ عزت و عظمت کی بلندی پر ہے، اور جو ان کی نافرمانی کرتا ہے اس کا ہر لمحہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ وہ ان الانسان لفی خسر، اس کا ہر لمحہ خسارے میں جا رہا ہے، بربادی میں جا رہا ہے۔ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو خسارہ نہیں کماتا بلکہ نفع کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور میں دعا کرتا ہوں رب کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔